رائزنگ پاکستان میں کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر نجم، اور ڈاکٹر نجم نے بتایا کہ ہیپیٹائٹس سی کے 8 سے 10% شرح ہے پاکستان کے اندر. یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ ہم تقریباً 22-23 کروڑ ہیں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں 24-25 کروڑ ہو گئے ہیں، چلو 22-23 کروڑ بھی لگائیں تو اس کا 8% بنتا ہے تقریباً 2 کروڑ. تو ابھی کچھ دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے تو وہ ڈاکٹر صاحب کا ذرا ڈاکٹر بہت اچھے ہیں لیکن حساب ان کا بھی کمزور ہے، اور میرا تو آپ کو پتہ ہی ہے میٹرک میں 44 نمبر بڑی مشکل سے آئے تھے. تو اس لیے ہم ذرا تصحیح کرتے چلیں کہ اس کا 8% 30 لاکھ نہیں بنتا جناب، 2 کروڑ بنتا ہے. ابھی باتوں باتوں میں ڈاکٹر صاحب نے کہا 30 لاکھ نہیں، 2 کروڑ کے قریب افراد ہیں جو ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہیں پاکستان کے اندر. اور یہ چلتا پھرتا جناب ایک ہیپیٹائٹس سی کا شاہکار ہے. کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کوئی سمٹمز نہیں ہیں، اس لیے اسکریننگ کرانی بہت ضروری ہے. رائزنگ پاکستان میں گپ شپ کو آگے بڑھاتے ہیں. جی فاطمہ کون ہے اب ہمارے ساتھ؟ جی ہمیں جوائن کریں گی سعدیہ اختر جو کہ نعت خواں ہیں، اور کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ صبح صبح جو ہے کچھ نعت اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. جی ہاں بالکل. سعدیہ جو ہیں وہ نعت خواں بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو کی بہت اچھی صداکار بھی ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں، آر جے بھی ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ سعدیہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ ٹو. اچھا جی، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نعت خوانی کا فن جو ہے ماشاءاللہ آپ اس وقت پاکستان کی اچھی لیڈنگ نعت خوان ہیں، لیکن اس کا شوق کیسے ہوا اور اس میں مہارت کیسے حاصل کی؟ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ شوق تو بچپن سے پرانا ہے، لیکن سچا سوال ہے، سچا جواب ہے کہ بچپن سے شوق تھا نعتیں پڑھنے کا، اور اسکول سے یہ تو ہر نعت خواں یہی کہتا ہے بچپن سے شوق تھا. جی لیکن وہ یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کی بہت زیادہ سپورٹ تھی، اور مجھے نا بچپن سے ہی پھر اسکول میں کمپٹیشنز میں چھوٹے چھوٹے کمپٹیشنز جو بچوں کے ہوتے تھے ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا. اور پھر جو بھی نعت خوان جس کو بھی سنتی تھی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی. تو بس یہ میرا بچپن سے یہ شوق تھا، اور الحمدللہ 10-15 سال مجھے ہو گئے ہیں باقاعدہ اب سمجھ کے پڑھنے، جو پڑھنا ہے نا اب سمجھ کے کوشش کرتی ہوں کہ پڑھ سکوں. تو سعدیہ آپ نے کہیں سے سیکھا میں نے دراصل میں جیسے میں نے بتایا کہ میں بڑے بڑے نعت خوان جو منظور الکونین صاحب ہیں، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور ام حبیبہ صاحبہ، بہت نامور جو نعت خوان ہیں، ان کو اکثر کاپی کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی. کیا بات ہے، کچھ عنایت ہو. جی مظفر وارسی صاحب کا میں ایک کلام ہے اس کے چند اشعار. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. بے شک شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، جیتی رہو. اچھا سعدیہ تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ پھر میں نے 10 سال پہلے اس کو سمجھ کے کلام کو پڑھنا شروع کیا. سمجھے بنا اور سمجھ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟
سمجھ کے پڑھنا مطلب آپ کو پتہ ہو کہ آپ جس ذات کی تعریف کر رہے ہیں، مطلب حضور کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں تصورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہونا چاہیے، ان کی گفتار، ان کا انداز، ان کا بات کرنے کا جو ہم نے جو بچپن سے سنا اور جو ہم نے پڑھا، اور حضور کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس چیز کو پڑھنا. اور پھر اس میں یہ ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آواز میں قدرتی اتنی خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے کہ نعت خوان خود بھی، میں تو یہ کہتی ہوں کہ بلکہ نعت اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کو انجوائے کر کے پڑھا کریں اور اس کو خوبصورتی سے پڑھا کریں، کیونکہ یہ کسی عام کی تعریف نہیں، یہ حضور کی تعریف ہے. بے شک، اور اسے جتنا خوبصورت کیا جائے اتنا بڑی اچھی بات. کلام کا انتخاب کیسے کرتی ہے؟ کلام سر یہ تو میرے سب سے پہلے میں اپنے ابا جی سے خاص طور پہ بہت مجھے وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی کلام ہو تو میں سب سے پہلے ان کے پاس لے کے جاتی ہوں کہ مجھے بتائیے کہ میں یہ پڑھوں، تو وہ مجھے پھر گائیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں وہ کلام. جیسے آپ نے بھی شروع میں ہی بتایا بھی نا کہ آپ کو شوق تھا لیکن پھر آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سپورٹ کیا، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ شروع سے آپ کے ساتھ اس چیز میں چلتے آ رہے تھے. بالکل. تبھی انہوں نے ابھی بھی. تو جب آپ شروع سے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کرتے تھے تو ابو وغیرہ جو ہے گائیڈ کرتے تھے کہ بھئی کیا کرو کیا نہ کرو، کس طریقے سے آپ چلتے تھے؟ بالکل، ہمیشہ مجھے انہوں نے، بلکہ میں ریڈیو میں نعتیں پڑھتی تھی تو مجھے سب سے پہلے میرے والد صاحب مجھے ریڈیو لے کے گئے، اور بچوں کا پروگرام ہوتا تھا جس میں نظمیں وغیرہ پڑھنا، اور مطلب اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، تو آہستہ آہستہ پھر یہ شوق میرا بڑھتا گیا. اچھا، اب ایک اور کلام اگر عنایت. جی، میں یہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا پڑھا ہوا کلام ہے. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہیں اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتی رہو سعدیہ، بہت بہت شکریہ، تم رائزنگ پاکستان میں آئیں اور بڑا لطف آیا، بہت ہی ایک ماحول ہے نا باندھا، ایک سما. آپ کی آواز ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. بہت شکریہ. جیتی رہو، خوش رہو. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں.